السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 70 یعنی 70 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والا فضل ہے اور کافی ہے اللہ بہتر علم رکھنے والا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، ان پہ انعام نازل ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ جو انعام کی کیٹیگری میں سب سے نمبر 1 پہ جو گروپ ہے اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی بڑے اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ اسی آیت سے تعلق ہے اس کا کہ یہ اللہ کا فضل خاص ہے۔ فضل خاص اس طور پہ کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو صحیح عمل کے نتیجے میں صحیح عمل کی وجہ سے صحیح نتیجہ سامنے آتا ہے، یہ وہ فضل خاص ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کئی مرتبہ اللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی حکم کو مانتے وقت نفسیاتی طور پہ ہم بہت دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی وقتی فائدہ ہے، ملنے والا ہے، شارٹ ٹرم گین ہے، کوئک گین ہے، اور اگر ہم وہاں پہ حکم الہی کی فرمانبرداری میں لگ جاتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وقتی ہمارا لاس ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے پاس میں ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے علم میں چیزوں کے رہنے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے نتائج اعمال کے ضائع نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے برے اعمال کے نتائج ضائع نہیں ہوتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، ویسے ہی اچھے اعمال کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ جب مرتب محفوظ رہتے ہیں تو اس کا مطلب اچھے ہی نتیجہ نکل کے آئے گا کہ اچھے اعمال ہم کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی ہمیں ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو کنفیوز نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ آیا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے تو کرنا چاہیے، حق ہے تو کرنا چاہیے، امیڈیٹ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس سے صرف نظر رکھنا چاہیے اور صحیح حکم کی تعمیل میں لگ جانا چاہیے۔ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے انعام کا ذکر تھا، جو ان لوگوں کے لیے تھا جو اللہ کی اتباع اطاعت کرتے ہیں رسول کے ذریعے، جس میں انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، اور تیسری کیٹیگری تھی صالحین کی جو اصلاح کرتے ہیں۔ تو وہ انعام جو ہے یہ اللہ کے فضل کی شکل میں موجود ہے۔ یہ جو فضل یہاں کہا جا رہا ہے کہ ذالک الفضل من اللہ ہے، تو یہ فضل جو ہے وہ انعام ہے۔ اور یہاں ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ فضل جو ہے یہ انفیکٹ نقص یعنی کمی کی ضد ہے۔ جہاں کمی نہیں ہوتی وہ فضل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے وہ فضل کی شکل میں آتا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونا، تو اس میں ہر طرح کی خوشحالیاں اور معاشی فارغ البالی بھی آتی ہے، شخصیت بھی آتی ہے، کردار بھی آتا ہے، یعنی نہ کردار میں کمی بچے گی، کسی معاملے میں بھی کمی نہیں بچے گی، وہ پوری طرح سے، کیونکہ جب اللہ کی اطاعت میں ہے تو جو اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے جو سدھار آتا ہے ہمارے اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، اس کے نتائج خوشگوار آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کو اللہ کا فضل کہا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ جو بات ہے کہ اللہ کافی ہے، اس کو ایک اور جگہ سے قرآن میں ہمیں دکھتا ہے، ملتا ہے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو وہی چیز یہاں پہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اللہ کافی ہے، اور وہ چونکہ بہتر علم رکھنے والا ہے، علیماً، اس لیے ہر چیز سے واقف ہے۔ تو جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ہمیں اس چیز کو جوڑنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، تو اس پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم نے ہر مدد اس سے مانگی ہے، استعانت اس سے مانگی ہے، تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین جو ہمارے لیے ترتیب دیے گئے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ان پہ ہم عمل کرتے رہیں گے تو ہمارے یہاں کی ہر کمی پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو یعنی کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کر رہے، سب چیز سے بچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ مطلوبہ کامیابی نہیں مل رہی۔
تو اس میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں کیا واقعی صحیح ہے، یعنی کیا ہم اللہ کے احکامات پہ مکمل یعنی عمل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کیا ہم اللہ کے احکامات سے مکمل طور پر واقف ہیں، علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں. کیونکہ قرآن جیسا پیچھے سیشن میں ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ مائدہ میں تو یہ بات صاف کہی گئی ہے کہ جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. تو قرآن سے ہٹ کے کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے والے کو تو قرآن کافر کہہ رہا ہے. تو ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم قرآن کی یعنی پوری تعلیمات ہماری نظر میں ہوں، اور زندگی کے جس موڑ پر ہمیں جو ہدایت قرآن سے ملتی ہے اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے. تو جب ہمیں نظام پہ پوری طرح سے آ جائیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ والی بات جو ہے، تو پوری طرح سے پھر اللہ پہ توکل بھی ہوگا اور پوری طرح سے ہمارے لیے وہ کافی بھی ہوگا. یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم ایک کو نہ کر کے دوسری کو نہ کر کے اور تیسری کی توقع رکھیں کہ میں توکل تو پورا کر رہا ہوں، توکل ایک عقیدہ ہے، بھروسہ ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، عمل کیا ہوگا کہ اللہ کے مکمل احکامات پہ آپ کو چلنا ہے، پوری اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اپنی احتیاطی یعنی حفاظتی تیاری کر لو، پھر تم ٹولیاں بنا کر جاؤ یا سب کے سب اکٹھا نکل پاؤ. اس آیت میں انسانی مزاج کے مطابق جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں انسانی دنیا میں، اس کی طرف اشارہ ہے. ایک چیز کی اور بھی وضاحت ضروری ہے کہ نفس انسانی کی حفاظت بہت اہم چیز سمجھی جاتی ہے قرآن کی. نفس انسانی مطلب انسان کی جان، جو ہیومن لائف ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی حفاظت کے لیے وہ چیزیں جن کا استعمال، جن کا کھانا جائز نہیں ہے، ان کے کھانے کی اجازت ہے. اس کی حفاظت کے لیے زبان سے ان کلمات کی بھی ادائیگی کی اجازت ہے جن کلمات کی ادائیگی کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہے. لیکن دونوں ہی صورتوں میں بشرط یہ ہے کہ بغاوت کا مزاج نہ ہو اور کوئی بغاوتی انداز کی کیفیت نہ ذہنی طور پہ تاریخ نہ ہو. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان اپنے انفرادی طور پہ ایز این انڈیویجول یا کلیکٹیو انداز پہ، اجتماعی طور پہ اپنی حفاظت کے جتنے بھی بندوبست ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے جائیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مشکلات کیا آ سکتی ہیں، کیا مشکلات ہیں انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں. ان دونوں ہی صورتوں میں جس طرح کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، ان مسائل کے پیش نظر، ان مشکلات کے پیش نظر ہمیں اپنی حفاظت کا سامان مکمل طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ جو نفس انسانی ہے، انسانی جان ہے، وہ ضائع نہ ہو، وہ تلف نہ ہو، وہ اپنی مکمل طریقے سے محفوظ رہ سکے. دیکھیے، ایمان لانے والوں کے لیے جو یہ بات کہی جا رہی ہے، جو ہر اس شخص پہ لاگو ہوتی ہے جو ایمان لایا ہو، کہ وہ اپنی تیاری حفاظتی احتیاطی ہر طرح سے ہر وقت تیار رہے. یعنی ایک اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس ہر کام کے لیے جس کو وہ فورس ہی کر رہے ہیں. تو اس کو صرف ہم اس رخ سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ صرف کسی جنگی تیاری کی بات ہے. ہر طرح کی تیاری، کیونکہ یہ کسی بھی مہم پہ نکلنا ہو سکتا ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہے ٹولیوں میں نکلیں یا اکٹھے نکل پڑیں. وہ کسی بھی طرح کی مہم ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کا کام ہو سکتا ہے، اور معاشی سرگرمی ہو سکتی ہے، علمی میدان میں یا اللہ کے پیغام کو لے جانے کے لیے. لیکن ہر چیز کے لیے مکمل تیاری رکھنی ہے. اس کو ایک اصول ہم بنا کے رکھیں اپنی زندگی میں. یہاں سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لینا ہے، ہم زندگی کے جس فیز میں بھی ہوں. اور ان پوری تیاریوں کے ساتھ ہمیں جو نکلنے والے ہیں وہ بھی رہیں، اور جو مرکز میں پیچھے روکیں گے وہ بھی پوری تیاریوں کے ساتھ رہیں، ہر طرح کی احتیاط اور حفاظتی. تو یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو سم اپ کریں کہ کسی طرح کی بھی کمپلاسنسی کی گنجائش نہیں ہے، کہ آپ کسی بھی حالت میں بھی اطمینان کی یا بے فکری کی کیفیت میں نہ رہیں، بلکہ آپ زندگی میں جس میدان میں کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا
اور تم ہی میں سے ایسے بھی ہیں جو ٹال مٹول کرتے ہیں، پھر جب تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ٹال مٹول کرنے والا کہتا ہے در حقیقت اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے انسانی مزاج کا، کہ انسانی مزاج کی ساخت کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کریڈٹ لینے کے در پہ رہتا ہے، کہ حالات اچھے ہوں تو بھی کریڈٹ لینا چاہتا ہے اور برے ہیں تب بھی لینا چاہتا ہے، کہ انسان کسی کو فائدہ پہنچا تو میری وجہ سے پہنچا ہے، کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اگر میری بات مان لیتا تو نقصان نہ ہوتا۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے گروپ ہے، کچھ افراد ہیں انسانی مزاج کی ایک مخصوص ساخت رکھتے ہیں، وہ ٹال مٹول کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنی تیاری رکھو، جس طرح کی بھی تیاری مقصود ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ فرمایا، بلکہ وضاحت کہ علمی میدان ہو تو اس میں بھی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم مضبوط رکھنا چاہیے، اور پھر اس میں کچھ خسارے اور نقصان کی بات ہوتی ہے تو ایک ان کی مزاجی کیفیت ہے جس کے کہتے ہیں کہ چلو چلو ہم تو بچ گئے ہیں، باقی اب یہ بات مان لیتے تو اچھا رہتا۔ جی ہاں، یہ بالکل ایک نفسیات کی بات ہے انسانی، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ مان لیجئے کسی اچھے کام کے لیے کوئی گروپ نکلا، تو اس میں اگر جو لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے، جو اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہماری طرف سے ایک لاسٹ اپارچونٹی ہے، ایک موقع تھا اللہ کے راستے میں کچھ کوشش کرنے کا، ہم نے اسے جوائن نہیں کیا بلکہ پیچھے رہ گئے۔ اس کو وہ جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں۔ اب دو سچویشنز ہوتی ہیں، ایک کا اس آیت میں ذکر آتا ہے، ایک کا اگلی میں آئے گا، کہ اگر اس وقت جو گروپ کسی بھی کام کے لیے نکلا ہے، کوئی نئے یعنی کسی بھی چیز کو، اٹ کوڈ بی اینی مشن، کسی بھی مہم پہ نکلا ہے، چاہے علم کے حصول کے لیے نکلا ہے یا کسی نئے کاروباری جدوجہد کے لیے نکلا ہے، تو وہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ گئے اور اللہ کا بڑا شکر ہو گیا کہ ہم اس میں شریک نہیں تھے۔ یعنی ان کی یہ سوچ نہیں جاتی کہ یہ اس راستے میں جو انہوں نے ایفرٹس کی ہیں اور اس کا جو اجر ملے گا، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو یہ ساری بات مائنڈ سیٹ کی، جیسا آپ نے کہا کہ انسان ہمیشہ یعنی اپنے غلط بات کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر چیز کو یعنی اپنی رائے کو پیچھے رکھتے ہوئے اس کو اللہ کی منشا سے جوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ہم عام زندگی میں اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں کہ کوئی صاحب اگر کچھ کام نہیں کرتے تو ان میں یعنی ایسی کیٹیگری ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے ہم نے نہیں کیا۔ کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں سچویشنز ایسی ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تو کچھ رول ہی نہیں ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ سارا رول ہمارا ہے۔ کیونکہ آپ اگر ایفرٹس کرتے تو کچھ نتیجہ اس کا ملتا آپ کو، آپ نے ایفرٹ نہیں کری اور اس کو یہ اس طرح کہہ دیا کہ بھئی اللہ نے توفیق نہیں دی، ہم کچھ کر نہیں سکے۔ تو یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے واقعی اپنی پوری صلاحیت اور کیپیسٹی کے ساتھ ایفرٹ کری تھی یا نہیں کری تھی، کامیاب نہیں ہوئے تو یقیناً پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوچنے کا پازیٹیو انداز ہوتا ہے، ہمارے لیے بہتری نہیں ہوگی، یقیناً اس سے کچھ بہتر ہمارے لیے ہے، ہم پھر کہیں کوشش کریں گے۔ تو یہ صرف جو انسان کا نفس ہے، اسی لیے دیکھیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو عقل ہے اور یہ سوچ ہے ہماری، اگر یہ وحی کی روشنی میں چلتی ہے، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلتی ہے، تو اس سے پازیٹیو باتیں نکلتی ہیں، یہ صحیح رخ کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے احکامات سے یہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے ہماری عقل اور ہماری سوچ، تو پھر یہ عجیب عجیب طرح کی کہانی قصے گھڑتی ہے اور نئے نئے جواز پیدا کرتی ہے جو مزید انسان کو بھٹکاوے میں ڈال دیتے ہیں۔ چلیں اگلی آیت لینے اس سلسلے کی جو دوسرا پہلو کی وضاحت کرتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بڑی کامیابی نصیب ہوتی۔ یہاں پہ ایک اضافی جملے کے ساتھ میں بات کہی گئی ہے کہ اس مخصوص مزاج کے حاملین جو ہوتے ہیں، جو محنت و مشقت سے ڈرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں، ناکامی کی صورت میں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے، اگر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے سے واقف تھے چیزوں سے، سچویشن سے اویئر تھے، وہ ہر چیز سے واقف تھے کہ کس موقع پہ کس طرح سے محنت
کرنی چاہیے، کس طرح سے ایفرٹ لگانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے رہ گئے۔ اب وہ کہتے کیا ہے، کاش میں بھی وہاں پہ ہوتا، کاش میں بھی ساتھ میں ہوتا، اگر بھی پہلے سے معلوم تھا کہ جیسا ہم کریں گے ویسا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس میں ایک چیز ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور ہر مرحلے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں اس مرحلے کی ہماری دوسروں پہ ہوتی ہیں، کچھ ہماری اپنے اوپر ہوتی ہیں۔ مثال طور پہ بچپن کی زندگی ہے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ صحیح ڈائٹ ہونی چاہیے، صحیح ان کی تربیت ہونی چاہیے، یعنی غذا بھی اچھی ہو، اور ساتھ میں ذہنی جو پرورش ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ وہاں پہ کچھ مس کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو اس کے نتائج منفی ہوتے ہیں۔ پھر جہاں پہ انسان کو خود علم کے حصول کے لیے موقع ملتا ہے اور وہاں پہ وہ مس کرتا ہے، اس کو لاکھ اس کے بعد لعنت ملامت کرے اپنے اوپر، لیکن بہرحال وہ ٹرین مس ہو چکی ہے اور وہ چھوٹ چکی ہے گاڑی، اب اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک دو چیزیں تھیں جس سے ہمیں لگا کہ اشارہ کرنا چاہیے۔ عملی طور پہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر انسان کا جب تیسرا اسٹیج زندگی کا شروع ہوتا ہے جہاں پہ واپسی کے امکانات نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا ریورس گیئر نہیں لگا سکتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہم ہائے توبہ کچھ بھی کریں لیکن اس کے نتائج منفی ہی ہوتے ہیں اور وہ سامنے آ چکے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ہم کچھ بھی کریں کوئی نتیجہ بدل نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جس وقت میں جو ذمہ داری ہے اس وقت میں حالات کیسے بھی ہوں ان ذمہ داریوں کو نبھانا یہ ہمارا اپنا فرض بننا چاہیے۔ دو کیفیتوں کا یہاں ذکر ہے، ایک تو یہ کہ ان کی یہ فیلنگ ہوتی ہے دل میں ایک ریگریٹ کی کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے تو جو انہیں انعام ملے یا جو بینیفٹس ہوئے ہم بھی اس میں حصہ پا جاتے، یہ ان کے اپنے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ پھر وہ حوالے واسطے دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے تمہارے بیچ میں تو تعلق تھا نا، ہم کسی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن ہیں ہم تو ایک ہی گروپ نا، ہم تو ہیں ایک ہی لوگ، یعنی جو تمہیں فائدے ہوئے وہ اب ہم سے بھی شیئر کرو۔ تو ان سے ان کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ بھلے ہی ہم نہیں گئے، تم نے محنت کری، لیکن اب ہم ہیں تو تمہارا ہی حصہ نا، ہم پیچھے رک گئے تھے تم چلے گئے لیکن ہمیں اس میں سے حصہ مل جائے، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے، اظہار بھی کرتے ہیں۔ دل میں یقیناً یہ خیال رہتا ہے کہ کاش اگر ہم بھی چلے گئے ہوتے تو ہم اس بینیفٹ کا، اس فائدے کو اب ہم بھی حاصل کر لیتے، ہمیں بھی مل جاتا۔ ان چار آیتوں میں ہم دیکھیں تو یہ بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے، جو ہدایت ہمیں ملتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں نمبر ایک تو یہ کہ ہر حالت میں ایک اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس پہ رہنا چاہیے، یعنی جو بھی ہمارا میدان عمل ہے ہم اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایک دم تیار رکھیں۔ اور دوسری یہ کہ جب بھی کوئی اپارچونیٹی ہو لوگوں کے لیے نکلنے کی، لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، یا کسی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس میں ہمیں رکنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کسی طرح کا پس و پیش نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا عین مقصد ہے۔ ہمیں لوگوں کی مدد کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، وفا کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں انسانیت کی خدمت کا یا بہتری کا جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے، کہیں کسی کی مدد کا موقع ملتا ہے تو ہمیں اس میں رکنا نہیں چاہیے بلکہ آگے بڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، اور ان تمام سچویشنز کے لیے ہر طرح سے ہمیں تیار رہنا چاہیے، یعنی کمپلیسنسی کی، آرام کرنے کی، یا یہ کیفیت کی کہ ایک ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے نا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکون سے ہے، تھوڑا سا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ سے ہم کہتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہم وقت تیار رہنا چاہیے انسانیت کی اور ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔